میں اپنا یہ خط زمانے کے شیخ محمد آفندی ابو الشمات کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے نیک دعاؤں کی امید کے ساتھ اس مقدمے کے بعد میں آپ اور آپ جیسے اصحاب علم و فضل کے سامنے ایک اہم مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ کے ذمے ایک امانت رہے۔ خلافت اسلامیہ سے مجھے ہٹانے کے پیچھے جمعیت اتحاد جان ترک کے سرداروں کی طرف سے تنگی دھمکی کا مسلسل آنا تھا، جس نے مجھے خلافت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان اتحادیوں نے شدت کے ساتھ اصرار کیا کہ میں یہودیوں کے لیے ارض مقدس فلسطین میں ایک یہودی ملک کے قیام کی اجازت دوں۔ ان کے اصرار کے باوجود میں نے قطعاً اس کام سے انکار کر دیا۔ آخر میں انہوں نے مجھے 150 ملین انگریزی سونے کے لیروں پاؤنڈ آفر کی۔ میں نے اس آفر کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ 150 ملین 15 کروڑ پاؤنڈ کے بجائے اگر تم مجھے زمین کے بقدر بھی سونا دے دو تو بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 30 سال سے زیادہ خدمت کی۔ میں اپنے عثمانی بادشاہ اور خلفائے مسلمان آباء و اجداد کے نامہ اعمال کو سیاہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہاری اس پیشکش کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ میری اس قطعی انکار کے بعد انہوں نے مجھے خلافت سے الگ کرنے پر اتفاق کر لیا، جس کے بعد انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ وہ مجھے سالانیک شہر بھیج رہے ہیں، جسے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً قبول کر لیا۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ میں نے خلافت عثمانیہ اور اسلامی دنیا کو ارض مقدس فلسطین میں یہودیوں کے ملک کے قیام کی ذلت اور رسوائی سے داغدار کرنے والی آفر کو قبول نہیں کیا۔ اس کے ساتھ میں اپنا خط ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 ستمبر 1329 ہجری۔ خادم المسلمین عبدالحمید۔ یاد رہے کہ خلیفہ عبدالحمید ثانی کے نام ماننے کی صورت خون خرابے کا خدشہ تھا۔ خلیفہ نے خلافت کی بقا اور معصوم لوگوں کی جانوں کا پاس رکھتے ہوئے مجبوراً خلافت سے علیحدگی اختیار کی۔ اگر خلیفہ ان کی بات نہ بھی مانتے تو وہ اس قدر طاقت حاصل کر چکے تھے کہ خلیفہ کو زبردستی محل سے نکال دیتے۔ بہرحال خلیفہ عبدالحمید ثانی کے بعد خلافت عثمانیہ حقیقتاً ختم ہو گئی، گرچہ استعماری طاقتوں نے من پسند کمزور لوگوں کو 1924 تک خلافت کے نام پر زندہ رکھا، مگر 1924 میں عثمانی فوج کے ایک جنرل نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس جنرل کا نام کمال اتاترک تھا، جس نے خلافت کے خاتمے کے بعد کئی آمرانہ قوانین کے ذریعے ترکی سے اسلامی شناخت کی حامل ہر شہری کو ختم کر دیا۔ ترکی زبان کا رسم الخط عربی تھا، جسے لاطینی حروف کے ساتھ بدل دیا۔ شیخ الاسلام اور مفتی اعظم کے منصب کو ختم کر دیا۔ عربی زبان میں اذان کہنے پر پابندی لگا کر اسے ترکی زبان میں بدل دیا۔ عورتوں کے حجاب پہننے پر پابندی عائد کر دی۔ ترکی میں جمعے کی چھٹی ختم کر کے ہفتے اور اتوار کی چھٹی قرار دے دیا۔ ہزاروں ترک مسلمانوں کو جنہوں نے اتاترک کے کفریہ نظریات کی مخالفت کی ان کو قتل کر دیا۔ دسیوں ہزار اسلام پسند مخالفین کو جیل میں ڈال دیا۔ قرآن کریم اور اسلامی علوم کے مدارس ترکی بھر میں بند کر دیے، یہاں تک تمام لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ اب ترکی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام ختم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ استعماری طاقتوں کی ارض مقدس فلسطین بغیر کسی قیمت پر دے دی۔ قدرت کا فیصلہ دیکھیے، آج ترکی سمیت دنیا بھر میں امت مسلمہ خلیفہ عبدالحمید ثانی کو بہادری اور اسلام اور مسلمانوں کا ہیرو مانتی ہے، جبکہ کمال اتاترک کو غرار ملت اور غرار خلافت سمجھتی ہے۔ قدرت کے فیصلے کے ساتھ تاریخ بھی فیصلہ کرتی جا رہی ہے کہ عبدالحمید ثانی کو ہر گزرے دن کے ساتھ طیب اردگان، احمد داؤد اوغلو، عبدالگل، نجم الدین اربکان اور عدنان مندریس جیسے لوگوں کی صورت زندہ رکھا جا رہا ہے۔